ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا اما بعد. بزرگوں اور میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے دین ہم کو اپنے انعامات دینے کے لیے دیا ہے کہ دین لے لو اور دین کے ساتھ ساتھ اللہ کے انعامات بھی لے لو. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین بھی دینا ہے، نعمتوں کا اتمام بھی کرنا ہے، نعمتیں دینی ہیں. تو دین اللہ کی نعمتوں کے دین پر چلنے سے آدمی اللہ کی نعمتوں کا حقدار بنتا ہے. سب سے پہلے مغفرت ملتی ہے کہ اللہ معاف کر دیتے ہیں دین پر چلنے کی وجہ سے. مغفرت کے بعد پھر رحمت ہوتی ہے، رحمت کی وجہ سے سارے انعامات ملتے ہیں. جنت بھی رحمت کی وجہ سے ملتی ہے. ہاں، گناہ کی وجہ سے جنت نہیں ملتی. گناہ معاف ہو گئے، گناہ معاف ہو گئے تو اب کیا تو رحمت کی ضرورت ہے. معافی تو ہو گئی تو پھر رحمت بھی کرتے. دعاؤں میں ایسا ہی مانگا گیا، رب اغفر ورحم، کہ اللہ معاف بھی کر دے، رحم بھی کر دے. مغفرت بھی ملتی ہے، رحمت بھی ملتی ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. دین کی وجہ سے جب تک زندہ ہے، دین پر رہے، دین کا کام کرے تو یہ انعامات ملیں گے. اور اگر دین مر گیا، دین کا کام کرتے کرتے اللہ کے راستے میں تو بڑے انعامات کے دروازے کھلے. وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. اگر تم اللہ کے راستے میں مارے گئے یا اللہ کے راستے میں اپنی موت سے مر گئے، دونوں صورتوں میں اللہ کی طرف سے مغفرت ہو جائے گی پہلے، اور رحمتیں ہو جائے گی. اور یہ مغفرت رحمت دنیا کا سارا سامان کوئی جمع کرے اس سے یہ بہتر ہے کہ اللہ کے راستے میں کام کرتے کرتے زندگی گزر گئی اور موت بھی اللہ کے راستے میں آ گئی. ہاں، کیا بڑی بات ہے، بڑی بات ہے. اس لیے کام جو ہے وہ آخر تک کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید میں کرنا ہے اور مانگنا بھی ہے. اللہ سے خوب مانگے. اللہ مانگنے والوں سے خوش، نہ مانگنے والوں سے نہ خوش. مانگنے والوں سے خوش. رات میں بھی مانگو، دن میں بھی مانگو، ہاں، سفر میں بھی مانگو، حضر میں بھی مانگو. مانگو کہ اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں، باقی سب مخلوق محتاج ہے مانگنے والی. اس لیے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے اور قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے کہ مجھ سے مانگو، دعا میں قبول کروں گا. تو دعا جو ہے وہ صرف ہماری حاجت نہیں ہے، بلکہ دعا ہماری حاجت بھی ہے اور دعا اللہ کی عبادت بھی ہے. غیر خدا سے دعا نہیں مانگ سکتے. ہاں، اللہ ہی سے دعا مانگی جاتی ہے. اس لیے دعا عبادت بھی ہے، دعا ہماری حاجت بھی ہے. دعا مانگنے سے حاجتیں بھی پوری ہوگی اور عبادت ہونے کی وجہ سے دعا مانگنے کا ثواب بھی ملے گا. یہ اللہ کی دین ہے، یہ دین ہے اللہ تعالیٰ کی کہ دعا مانگنے سے دعا مانگنے کا ثواب ملے گا، کیونکہ دعا عبادت ہے. اور دعا مانگنے سے مرادیں پوری ہوں گی. اللہ کا وعدہ ہے کہ میں دعا قبول کروں گا. اس لیے دعا بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا. ابتدا یہیں سے ہوئی ہے، دعا سے ہی. آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی. اب کیا کریں؟
بھول ہو گئی، ربنا ظلمنا انفسنا، بھول ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دعا سکھائی۔ یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ ایسی دعا مانگو، ایسی عرضی لکھو کہ ہم دیکھ لیں گے۔ بھول ہو گئی تو دعا بھی اس بھول کی معافی کے لیے اللہ نے سکھائی۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، کہ آدم نے کچھ کلمات اللہ تعالیٰ سے سیکھ لیے دعا کے، تو پھر توبہ قبول ہو گئی۔ تو دعا اللہ تعالیٰ سکھاتے ہیں، دعا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ دعا صرف ہماری حاجت نہیں ہے، بلکہ دعا حاجت بھی ہے، عبادت بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، مشکلات کا حل ہے، مشکلات کا حل ہے۔ اس لیے دعائیں سیکھنی ہیں، دعائیں مانگنی ہیں۔ یہ نہیں کہ مجمع میں ہیں تو دعا مانگے، نہیں، مجمع میں جو دعا مانگی جاتی ہے وہ تو دعاؤں کا ماحول بنانے کے لیے، دعائیں سکھانے کے لیے ماحول مانگی جاتی ہے۔ جب مجمع نہ ہو، اکیلے ہو تو مانگو، اور اکیلے میں خوب مانگو، اللہ سے مانگو۔ اللہ سے مانگنے والا گویا اس کو اللہ سے تعلق ہے، اس کو تعلق کی دلیل ہے، تعلق کی نشانی ہے۔ جتنا اللہ سے تعلق ہوگا اتنا اللہ سے زیادہ مانگے گا، جتنا تعلق ہوا، اور غافل ہوگا، جاہل ہوگا تو نہیں مانگے گا۔ اس لیے جہالت بھی دور کرنی ہے، غفلت بھی دور کرنی ہے۔ تبلیغ کے ذریعے سے علم اور ذکر اسی وجہ سے ہے کہ علم سے جہالت دور ہو جاوے، ذکر سے غفلت دور ہو جاوے، بندہ سیدھا اللہ کا بندہ بن جائے۔ ہاں، پھر اللہ کی بات مانے اور اللہ سے اپنی حاجت مانگے، اللہ کی بات مانگے اور بات مانے اور اللہ سے اپنے حاجت مانگے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں یہ سبق ہے کہ اللہ تیری ہی عبادت کریں گے، تجھے سے مانگا کریں گے، تجھے سے مدد طلب کیا کریں گے۔ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے بندے بنو، اللہ سے مانگو۔ بس یہ آسان پروگرام، آسان پروگرام، اللہ کے بندے بنو اور اللہ سے مانگو۔ اللہ سب کچھ دینے والا ہے، سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے۔ سارے لوگ محتاج ہیں۔ اللہ نے کہا تم سب فقیر ہو، یہاں کا تاجر، یہاں کا حاکم، یہاں کا زمیندار، تم سب فقیر ہو۔ اللہ اکیلا غنی ہے، باقی سب حاجت مند ہیں۔ جب حاجت مند ہوئے، اللہ نے حاجت مند پیدا کیے تو پھر اللہ اپنے کرم سے ان کی حاجتوں کو پوری کرے گا۔ اس لیے مانگنے کا حکم دیا، قبول کرنے کا وعدہ کیا، اور دعا کو اللہ کا انعام قرار دیا۔ جو دعائیں مانگی جاتی ہے وہ آسمانوں پر جاتی ہے۔ جب آسمانوں پر جاتی ہے تو دعاؤں کا اکرام ہوتا ہے۔ حدیثوں میں کہ دعا کا اکرام ہوتا ہے کہ بندوں کی عرضیاں آئی ہے، بندوں کی درخواستیں آئی ہے، تو یہ نہیں کہ ہاں دیکھیں گے کہ نہیں، ان دعاؤں کا اکرام کیا جاتا ہے۔ اس لیے دعا مانگا کرے۔ کبھی یہ نہ سوچیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، یہ کبھی مت سوچنا، کیوں کہ قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے، پھر کیسے کہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی؟ یہ جہالت ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیسے کہہ دیا؟ اللہ کہے کہ تم دعا مانگو میں قبول کروں گا، تو اس لیے جہالت آدمی کو محروم کرتی ہے کہ دعا مقبول بھی ہوتی ہے اور دعا محفوظ بھی ہوتی ہے، دونوں باتیں ہوتی ہیں، مقبول بھی ہوتی ہے، محفوظ بھی ہوتی ہے۔ جب مقبول ہوتی ہے تو اس مراد اس کو دے دی جاتی ہے، چلو یہ تمہاری مراد مقبول ہو گئی، اور مراد نہیں آئی تو وہ محفوظ ہے، وہاں اس کو ردی میں نہیں ڈالا ہے۔ جیسے کوئی عرضی ناقابل ہو تو ردی میں ڈال دو، یہ نہیں، ردی میں نہیں ڈالی جائے گی، وہ دعا محفوظ رہے گی۔
محفوظ کو رکھی ہے؟ محفوظ اس لیے رکھی ہے کہ ابھی اس کے دینے کا موقع نہیں ہے. اللہ حکیم ہے، حکمت والے ہیں، حکمت سے دیتے ہیں. جب بھی دینا ہے یا بعد میں دینا ہے. کبھی کوئی چیز دیر سے دینی ہے، دیر سے دینی ہے تو ابھی نہیں دیتے، اور بندہ مانگتا رہتا ہے. اور اللہ کو اس کا مانگنا پسند ہے کہ مانگنے دو، مجھے اس کا مانگنا پسند ہے. تو اس کو مانگنے پر لگا رہنا دیتے ہیں. کیوں؟ کہ اس کی دعا مانگنا اللہ کو بہت پسند ہے. اس لیے اس کو مانگتا ہوا چھوڑ دیتے ہیں ایک مدت تک. پھر اب اس کی پھر وہ چیز دیتے ہیں کہ اس کی دعا مانگنے کی بعد اللہ کو پسند آتی ہے. تو میں نے کہا دعا رد نہیں ہوتی، وہ مقبول ہوتی ہے، وہ محفوظ ہوتی ہے. کبھی دنیا میں دیر سے دیتے ہیں، بعض مرتبہ دنیا میں دیتے ہی نہیں، مانگ مانگ کر کے وہ دنیا سے چلا گیا. تو اب اس کو آخرت میں دیں گے کہ میں نے دعا قبول کرنے کا وعدہ کیا تھا اور تم نے میری بات پر عمل کر کے دعا مانگی تھی کہ ہاں یہ لو، یہ لو. اب جو دیں گے وہ ہمیشہ کے لیے دیں گے. جو دیں گے اس کی دعا پر وہ ہمیشہ کے لیے دیں گے. تو بندہ یہ سوچے گا کہ میری ساری دعائیں یہاں قبول ہوتی تو اچھا ہوتا، یہ مجھ کو ہمیشہ کے لیے ملے. یہ باتیں سمجھائی گئی ہے. ہاں، اس لیے دعاؤں کے بارے میں ہمارا ذہن ہلکا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دعا تو بڑی چیز ہے. دعا بڑی چیز ہے. دعا تو عبادت کا مغز ہے، اصل عبادت ہے دعا. اس لیے دعائیں مانگیں، دعائیں سیکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر لائن کی دعائیں ہم کو سکھائی. دنیا آخرت کے کوئی حاجت ایسی نہیں ہے کہ جس کا آدمی کو ضرورت ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. یہ الگ بات ہے کہ ہم سیکھتے نہیں ہیں. علماء نے دعاؤں کی بڑی بڑی کتابیں جمع کی ہیں، بڑی بڑی کتابیں دعاؤں سے بھری ہوئی. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، صحابہ نے اس کو یاد کیا ہے، یاد کر کے اس کو پہنچایا ہے، پھیلایا ہے. حدیث کی کتابوں میں وہ آئی ہے. بعض لوگوں نے دعائیں جمع کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح حدیث جمع کی ہے دین کی، ایسے دعائیں جمع کی تاکہ امت کو وہ پہنچتی رہے. پھر دعاؤں کو کھول کے سمجھایا کہ یہ دعا اس کام کی، یہ دعا اس کام کی. لیکن چونکہ ہم دین سیکھتے نہیں ہیں، یہ بڑی آفت ہے. دین نہ سیکھنا یہ بڑا دکھ ہے، یہ بڑی خیر سے محروم ہو جاتے ہیں. جو سمجھتے کہ ہم تو ہے مسلمان، تو مسلمان ہونے سے کیا ہو گیا؟ اسلام اپنی تمام ضروری چیزوں کے ساتھ اسلام. یہ نہیں کہ نام کا مسلمان ہو گئے، نام کے مسلمان ہو گئے، ایسا نہیں ہوگا. اس لیے ایمان بھی ہوگا، عبادت بھی ہوگی، علم و ذکر بھی ہوگا. علم و ذکر میں دعائیں آ جاتی ہیں کہ دعاؤں کا علم ہو، دعاؤں کی خبر ہو، اور پھر اللہ سے مانگنے کا عادی بنے. بزرگوں نے لکھا ہے کہ دعا مانگا کرے. دعا میں جی نہیں لگتا، کہ نہ جی لگے تو بھی کرو، پھر جی لگ جائے گا، پھر دل لگ جائے گا. چھوڑ دینا تو علاج نہیں ہے کہ جی نہیں لگتا تو چھوڑ دیا. تو چھوڑنا تھوڑا علاج ہے، وہ تو پابند ہونے سے علاج ہو جاتا ہے. تو دعا بڑی چیز ہے، دعاؤں کا اکرام ہوتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اجتماعی جو دعائیں یہاں مانگی جاتی ہیں وہ تو انفرادی طور پر دعا سیکھنے کے لیے ہے. جس طرح اجتماع میں مانگتے ہو، بعد میں بھی مانگا کرو اللہ تعالیٰ سے. کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا سے بلائیں دور ہوتی ہیں. بلا آسمان سے آتی ہے اور دعا یہاں سے جاتی ہے، تو وہ دعائیں جو ہے وہ بلا کو آگے بڑھنے نہیں دیتی، نیچے زمین پر آنے نہیں دیتی. بلائیں آ رہی ہے کیوں؟ کہ دعا نہیں مانگی جا رہی ہے. یہ دعا مانگو،
مختلف اوقات کی دعائیں سکھائی ہیں۔ تو دعا مانگنی ہے اور مانگتے رہنا ہے۔ دعوت اور دعا، جیسا بھی فرمایا کہ دعوت اور دعا، یہ دین کی محنت کرو اور دین کی محنت کے ساتھ بھی دعا مانگو۔ یہ دین کی محنت جو قربانی کے ساتھ ہوتی ہے، ایسی محنت کرنے والوں کی دعائیں اللہ ایسے قبول فرماتے ہیں جیسے نبیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نبیوں کے پاس بڑی طاقت وہ ان کی دعا کی طاقت ہوتی ہے۔ ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہوتے، کوئی مال نہیں ہوتا، کوئی دوسری طاقت ان کے پاس نہیں ہوتی۔ وہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں اور ان کو اللہ دعا کی طاقت دیتے ہیں۔ اس لیے نبیوں نے اپنی دعاؤں سے بڑے بڑے کام کرائے، بڑے بڑے کام جو نہیں ہو سکتے ہیں وہ کرائے۔ صالح علیہ السلام نے دعا مانگی تو پتھر کی چٹان میں سے اونٹنی پیدا ہو گئی۔ لوگ مانگتے تھے کہ تم اپنی نشانی بتاؤ نبی ہونے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تو 90 سال کی عمر میں اولاد ملی۔ زکریا علیہ السلام کو اولاد ملی، بالکل بوڑھاپا ہو گیا، کھال لٹک گئی، بال سفید ہو گئی، بیوی پہلے سے لاولد اور باج ہے، پہلے سے۔ اب دعا مانگی کہ میرے بعد دین کا کام کرنے کے لیے کوئی وارث نہیں ہے، اللہ مجھے دین کا کام کرنے کا کوئی وارث دے۔ اللہ نے فرمایا ہم آپ کو بیٹا دیں گے۔ انہوں نے کہا بیٹا کیسے پیدا ہوگا جبکہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے اندر کوئی طاقت نہ رہی، اور میری بیوی تو پہلے سے ہی لاولد اور بانج ہے، تو یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا جیسے تم کو پیدا کیا ہے تمہارے لیے اولاد پیدا کریں گے۔ یہ کہا جیسے تم کو پیدا کیا اپنے قدرت سے تمہارے لیے اولاد پیدا کریں۔ تو بوڑھاپے میں باج ہونے کی حالت میں دعا سے اولاد پیدا ہوئی۔ ناممکن چیز دعا سے ممکن بن جاتی ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں دعاؤں کا ذکر ہے، نبیوں کی دعاؤں کا ذکر ہے کہ نبیوں نے دعائیں مانگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تو فرعون کی حکومت ڈوب گئی۔ فرعون کی حکومت ہی ڈوب گئی ہمیشہ کے لیے، اور مصر ان سے خالی ہو گیا۔ اب ان کا کوئی آدمی نہیں ہے، سب سمندر میں گئے۔ دعا مانگی کہ اللہ یہ تیرے بندوں میں گمراہی پھیلاتے ہیں، خود بھی بگڑتا ہے دوسروں کو بھی بگاڑتا ہے، کہ اللہ ان کا قصہ ختم کر۔ یہ کہا ان کا قصہ ختم کر، ان کے مالوں میں بربادی ڈال۔ بس وہ دعا قبول ہو گئی، اور فرعون کی حکومت دعا سے ڈوب گئی۔ ورنہ موسیٰ علیہ السلام تو وہاں ڈرتے تھے، ہارون علیہ السلام بھی اس سے ڈرتے تھے کیونکہ بہت ظالم تھا، لیکن دعا کی طاقت کے سامنے اس کی حکومت کی طاقت پھیل ہو گئی۔ یہ نبیوں کے قصے اس وجہ سے کہ دعا میں وہی طاقت ہے، کیونکہ دعا کا مطلب یہ ہے ایک کام یا اللہ میں نہیں کر سکتا ہوں، اے اللہ تو کر دے، کہ اللہ کی قدرت سے کام کرانا یہ دعا ہے۔ تو اللہ کی قدرت تو قدرت ہے، اس کے جیسا تو کوئی نہیں ہے، اس لیے دعا والا بننا ہے۔ دعا ہمارا ہتھیار ہے۔ مومن کو دعا دی گئی ہے ہتھیار، کیونکہ اس پر حالات آتے ہیں، مومن پر حالات آتے ہیں، تو حالات کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ کہ دعا سے، دعا مانگے تاکہ حالات بدل جائے۔ ایوب علیہ السلام کی بیماری دعا سے گئی، نوح علیہ السلام کی قوم کی شرارت دعا سے ختم ہوئی، دعا سے بڑے بڑے کام ہوئے۔ اس لیے وہ ہم کو یہ طریقہ بتایا، اور اللہ کے نبیوں کی دعائیں اللہ نے قرآن پاک میں اتاری ہے، جو نبیوں نے مانگی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں، سورہ ابراہیم میں مانگی ہے دعائیں، نوح علیہ السلام کی دعا، موسیٰ علیہ السلام کی دعا۔ بے کسی میں جو دعائیں مانگی ہے وہ بھی بتائیے، بے کسی ہے، کوئی پریشان حال نہیں ہے کہ دعا مانگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بے کسی میں دعا مانگی، مختصر دعا، سارے کام بن گئے، سارے کام بن گئے، بے کسی کی دعا۔ کوئی پریشان حال نہیں، بھوکے ہیں جنگل میں،
یہ اس وجہ سے ہے تعلیم دینے کے لیے، ہاں کہ اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگنے والے بنو، ہاں اللہ سے مانگنے والے بنو، یہ ہم کو حکم ہے کہ جب مانگنے والے بنو گے پھر اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے دعاؤں کی قبولیت کو ظاہر کرے گا۔ اس لیے دعا مانگتے رہنا ہے، انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی۔ ہدایت کی دعا مانگنی ہے، ہدایت کی دعا مانگنی ہے کہ اللہ ہم کو ہدایت دے، ہم کو ہدایت دے۔ ہدایت بڑی چیز ہے، ہدایت دے ہم کو اور ہدایت دے ساری دنیا کے لوگوں کو۔ اللہ کے ہاتھ میں مسئلہ ہے، اللہ جو چاہے کرے، تو اس لیے بڑی بڑی دعائیں مانگے کہ ہم کو بھی ہدایت دے، ساری انسانیت کو ہدایت دے، ہدایت کو آسان فرما دے، دلوں کو اپنی طرف پھیر دے، دلوں کو اپنی طرف پھیر دے۔ اللہ کو کہیں کہ اللہ لوگوں کے دل تیرے قبضے میں ہے، تو لوگوں کے دلوں کو اے اللہ تو اپنی طرف پھیر دے، ہمارے دلوں کو اپنی طرف پھیر دے۔ اللہ دلوں کا مالک ہے۔ تو یہ سب باتیں میرے بھائیوں سکھائی گئی ہے، اس کو سیکھیں، اس کو مانگیں۔ جی ہاں، اجتماعی دعائیں انفرادی حالت میں دعا مانگنے کی تعلیم تلقین کے لیے ہے، اس کو بھولنا نہیں چاہیے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ ہاں، دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے، اصلی طریقہ جو سکھایا گیا ہے کہ دعا مانگنے کا اصلی طریقہ یہ ہے کہ دعا مانگنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے۔ اللہ کو تعریف بہت پسند ہے کہ کوئی اس کی تعریف کرے، کیونکہ اللہ ہی تعریف کا حقدار ہے، کوئی دوسرا تعریف کا حقدار نہیں۔ ہاں، اللہ کی تعریف کرے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں، پھر اپنے لیے اور ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں، پھر اپنی مراد مانگیں۔ یہ طریقہ لکھا ہے حسن حسین میں۔ جی ہاں، حضرت شیخ نے بھی رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل قرآن میں تو یہ طریقہ بتایا ہے کہ اللہ کی تعریف کرو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں درود شریف پڑھو، پھر اپنے لیے اور ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگو، پھر اپنے مراد مانگو۔ یہ طریقہ ہے۔ اگر یہ طریقہ نہیں بھی کسی کو یاد ہوا ہے اور یوں ہی اللہ سے دعا مانگے تو بھی قبول ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ یہ یاد نہیں ہے تو دعا رد ہوگی، یہ دعا تو ہر حال میں قبول ہوگی۔ ہاں، درود شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ بیدک الخیر کلہ الیک یرجع الامر کلہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم انت احق من ذکر واحق من عبد وانصر من ابتغي وارأف من ملك واجود من سئل واوسع من اعطى۔ اللهم انت الملك لا شريك لك، اللهم انت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك الا وجهك، لن تطاع الا باذنك ولن تعصى الا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواسي وكتبت الآثار ونسخت الآجال، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلقه والعبد عبده وأنت الله الرؤوف الرحيم۔ اللهم الخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم، اللهم أنت الله الرؤوف الرحيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم اجعلنا نبينا محمدا صلى الله عليه
وسلم بما هو أهله، واجزي الأنبياء كلهم خيرا، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي واغفر يا رب لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك، وأقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك، لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مسرف القلوب سرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك، لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تنز منا صالح ما آتيتنا. اللهم آتنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، وآتنا أفضل ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير ضال ولا مضل. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم إنا نعوذ بك من غضبك والنار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم أيد الإسلام وأنصاره. اللهم أيد الإسلام وأنصاره. اللهم أيد الإسلام وأنصاره، وأذل الشرك وأشراره. اللهم أذل الشرك وأشراره. اللهم أذل الشرك وأشراره. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم
آمين. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامة ولا مفتونين. غير خزايا ولا ندامة ولا مفتونين. اللهم احفظنا المسلمين من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا المسلمين من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين یا ارحم الراحمین ہماری مغفرت فرما دے. اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے. اے اللہ ہماری اور پوری امت کی پوری مغفرت فرما. پوری امت سے درگزر فرما. اے اللہ امت پر سے اپنی ناراضگی کو اٹھا لے. موجبات مغفرت اور موجبات رحمت اے اللہ امت کی زندگیوں میں قائم فرما دے. ہر خیر کو پوری امت کی طرف متوجہ فرما دے. ہر شر سے ہر فتنے سے ہر بلا سے ہر بیماری سے ہماری اور پوری امت کی پوری حفاظت فرما. اے اللہ ہماری اور ہمارے دینی امور کی اے اللہ پوری حفاظت فرما. اے اللہ ہماری اور ہمارے دینی امور کی اور ہماری نسلوں کی اے اللہ پوری حفاظت فرما. دین پر قائم فرما. اخلاص اور استخلاص کے ساتھ تیرے کاموں میں موت تک لگا لینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ مرنے کا وقت آوے تو ہم میں سے ہر ایک کو اے اللہ کامل ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. موت اور بعد موت میں ہمارے لیے برکت مقدر فرما. موت کے بعد کی ہلاکتوں سے ہماری حفاظت فرما. موت کے بعد آنے والی ابدی رحمتوں سے اے اللہ ہم کو مالا مال فرما. اے اللہ ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. پریشانیوں کے اسباب کو ختم فرما. خیر کی راہیں کھول دے. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ محتاجوں کی مدد فرما. اے اللہ محتاجوں کی مدد فرما. حلال پاک روزیوں کے دروازے امت پر کھول دے. حرام کے رزق سے امت کی حفاظت فرما. حرام کے رزق سے امت کی حفاظت فرما. اے اللہ ہر خیر کو ہماری طرف متوجہ فرما. ہر شر سے ہماری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ تیرے بندوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہوگا لکھا بھی ہوگا وہ دعائیں چاہتے بھی ہیں. اے اللہ سب کی مرادوں کو سب کی حاجتوں کو آپ سب سے زیادہ جانتے ہیں. اس لیے جنہوں نے جس دعا کے لیے کہا لکھا ہے یا اللہ ان سب کی جائز مرادیں پوری فرما. اس میں برکت عطا فرما. برکت عطا فرما. اے اللہ جو بے اولاد ہے انہیں اولاد صالحہ عطا فرما. جو قرضدار کے قرضے اتار دے. اے اللہ حلال پاک روزیوں کے دروازے کھول دے. جو ناجائز طور پر محبوس ہیں اے اللہ ناجائز طور پر ماخوذ ہیں یا اللہ ان کو عافیت کے ساتھ بری فرما دے. اے اللہ ان کو عافیت کے ساتھ بری فرما دے. جو جہاں بھی ہو اے اللہ امت کی مظلومیت کو ختم فرما. اے اللہ امت کی مظلومیت کو ختم فرما. امت کی مظلومیت کو ختم فرما. امت کی گمراہی کو بھی ختم فرما. اے اللہ تو نے جس کام کے لیے پیدا کیا ہے امت کو اپنے فضل و کرم سے اے اللہ امت کو اسی کام میں لگا دے. اسی کے ثمرات و برکات سے امت کو مالا مال فرما دے. اے اللہ امت کی زندگیوں میں برکت عطا فرما. اے اللہ توفیق عطا فرما. ان کے اسباب میں جان مال اولاد میں برکت عطا فرما. برکت کے اسباب زندگیوں میں پیدا فرما. اے اللہ جتنی خیر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے اے اللہ ہم بھی مانگتے ہیں ہم کو عطا فرما دے. اور جن جن شرور سے پناہ چاہیے ان تمام شرور سے اے مولا ہمیں بھی اپنی پناہ ملے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ.